Assalamu alaikum students. Welcome again to our topic of strategic management. And last time we had left off with external assessment. اور ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں ہم اکنامک ویریبلس کو مانیٹر کرنے کا طریقہ اور ٹاپک جو ہے اسے ہم دیکھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا I had talked about regional income levels and that is where we had left off. آج وہی سلائیڈ میں آپ کو ایک لمحے کے لیے دکھا کر اینڈ دین آگے چلیں گے تاکہ آپ ریکیپ کر سکیں، ریکیپچولیٹ کر سکیں کہ ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا. And then you will have a continuity of thought when we start off. So دیکھیے یہ وہ slide ہے regarding monitoring key economic variables. اس میں foreign countries کے economic conditions کو ہم دیکھتے ہیں، پھر ایک import اور export factors کو دیکھتے ہیں، demand shifts of goods and services, and as I had talked lastly in the last session, income differences by region and by customer. میں نے آپ سے پچھلی بار بتایا بھی تھا، آپ کو کہا تھا کہ ہمارے ہاں بھی ویریئنسز ہیں، ڈفرینسز ہیں in the incomes of different regions and they do have a bearing on our external assessment. So یہیں سے ہم آج شروع کرتے ہیں and I will take you on to the next slide جو continuation ہے monitoring key economic variables کی. یہاں اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیے تو پرائس فلکچویشنز ہیں، ایکسپورٹیشن آف لیبر اینڈ کیپٹل ہے، مانیٹری پالیسیز ہیں اور فسکل پالیسیز ہیں. تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دے نیڈ ٹو بی مانیٹرڈ اینڈ وائی دے نیڈ ٹو بی مانیٹرڈ. سو اسٹوڈنٹس آپ غور کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ پرائس فلکچویشنز کی بات کی ہے. یو سی اٹ از ناٹ اونلی the price fluctuation of our products and our services, it is the general price fluctuations in the whole market, in even other products. تو اس سے economic variables جو ہیں ان میں خاطر خواہ فرق آتا ہے، economic variances آتے ہیں جس کی وجہ سے کسٹمرز کے پاکٹ پہ افیکٹ ہوتا ہے اینڈ کسٹمرز کے پاکٹ پہ افیکٹ ہونے کی وجہ سے کسٹمرز کی بائنگ پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں یا اس کی پریفرنسز بھی چینج ہو جاتے ہیں. سو یہ پرائس فلکچویشن از این امپورٹنٹ فیکٹر اگین ان مانیٹرنگ کی اکنامک ویریبلس. اینڈ دین دا نیکسٹ ون ایز وی ہیڈ ٹاکڈ اباؤٹ از دی ایکسپورٹیشن آف capital and the exportation of labor. Now you might recall and definitely your parents will also recall that over the last 30 years or so Pakistan has seen a tremendous exportation of labor. تمام مڈل ایسٹ میں، تمام یورپ میں، امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں اینڈ ایون ادھر ساؤتھ کی طرف، آسٹریلیا کی طرف بھی، فار ایسٹ ملیشیا کی طرف، انویریبلی تقریباً ہر فیملی سے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، ہر گاؤں سے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، ہر علاقے سے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو لوگ باہر جاتے ہیں تو آبویسلی اٹ میکس اے ڈفرنس ان دا فیکٹ کہ وہاں سے ہمیں پیسے آتے ہیں، ریپیٹریٹ ہو کر واپس آتے ہیں، دے سینڈ منی بیک ہوم. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں سے گو کے لوگ اسے برین ڈرین بھی کہتے ہیں، لیکن ایون اف اٹ از ناٹ اے برین ڈرین بٹ ڈیفینیٹلی لیبر کے جانے سے افیکٹ پیدا ہوتا ہے. برین ڈرین تو وڈ میٹر فار پیپل لائک ہائیلی اسکلڈ ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز اینڈ ٹیچرز اور سو آن، لیکن ایون دی لیبر، دی میسنس، دی کارپینٹرز، دی آرٹیسنس، دی الیکٹریشنز، دی ڈرائیورز، دی ویلڈرز، ان کے جانے سے بھی فرق پڑتا ہے. ایک جیسا میں نے کہا کہ وہاں سے پیسے وہ بھیجتے ہیں، دوسرا جب یہاں سے اتنے ساری تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں تو اٹ میکس اے ڈفرنس. یہاں آبویسلی اس طرز کی لیبر کی کسی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے اینڈ اس کمی کے واقع ہونے سے پورا یہاں کا اکنامک اسٹرکچر بھی تبدیل ہوتا ہے یا اس میں چینجز آتے ہیں. سو یہ تھا ایکسپورٹیشن آف کیپٹل اینڈ لیبر اینڈ کیپٹل. اب کیپٹل کو بھی اگر آپ دیکھیے تو آبویسلی اٹ از ناٹ اونلی ہیئر، کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ جب کیپٹل باہر شفٹ ہوتا ہے تو آبویسلی پیچھے دیر از اے سرٹن
vacuum, and that vacuum has its own effect on organizations or on the business of organization. پھر اگلا جو تھا وہ مانیٹری پالیسیز تھی. مانیٹری پالیسیز جو گورنمنٹ پلے آؤٹ کرتی ہے, اور ایون دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ وی ہیو سین دا فسکل پالیسیز. یو سی, سو یہ مانیٹری پالیسیز ہر سال چینج ہوتی رہتی ہیں, وقتاً فوقتاً اسٹیٹ بینک کی طرف سے, سینٹرل بینک کی طرف سے مانیٹری پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں, انسٹرکشنز آتی ہیں بینکس کو فار ایگزامپل. اینڈ سملرلی فسکل پالیسیز ہیں, گورنمنٹ جو ہے اپنی فسکل پالیسیز ڈیسائیڈ کرتی ہے, ان کو اناؤنس کرتی ہے. اینڈ وی ایز آرگنائزیشنز انگیجڈ ان بزنس, اور آرگنائزیشنز ہو آر ناٹ ایون انگیجڈ ان بزنس, جو not for profit organizations ہیں, even these kinds of organizations, they always have to keep an eye out on what are these changes that are taking place in the economic structure of the country or the general global economic situation also. So lub lubab یہ ہوا again اس slide کا بھی, that it is important for us to monitor the key economic variables. آئیے we move on to the next slide. یہ بھی اسی کی continuation ہوگی. So here we have another slide regarding monitoring key economic variables. It's a continuation. اور we see کہ یہاں بھی اور 4 points ہیں. ٹیکس ریٹس ہیں فار ایگزامپل, اس کے بعد باہر کی آرگنائزیشنز اور کمیونٹیز اور ریجنس کی پالیسیز ہیں, فار ایگزامپل دی ECC, the European policies, and then the OPEC policies, or policies of LDC. LDC is a term which stands for less developed countries. اب ظاہر ہے کہ اس کو بھی ہم اگین دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. سو اسٹوڈنٹس, ٹیکس ریٹس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی پچھلی سلائیڈ میں ذکر کیا تھا کہ فسکل پالیسیز ہیں, مانیٹری پالیسیز ہیں, اسی طرح گورنمنٹ جو ہے وقتاً فوقتاً ٹیکس ریٹس کو بھی چینج کرتی رہتی ہے, تبدیل کرتی رہتی ہے. کبھی ان میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹیکس ریٹس میں, کبھی ٹیکس ریٹس کم کر دیے جاتے ہیں, انٹرسٹ ریٹس کبھی کم کر دیے جاتے ہیں, کبھی زیادہ کر دیے جاتے ہیں. تو ان سے خاطر خواہ فرق پڑتا ہے اکنامک سچویشن میں, and therefore this is also considered to be an economic variable, important economic variable which we need to monitor. Next was the ECC policies, and ECC policies کے ساتھ ہی جیسے کہ OPEC کی policies ہیں. Obviously oil has a great tremendous bearing on our economic activity and on our economic situation. تو اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. یورپین کمیونٹی ہے, اس کی پالیسیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. امریکن کمیونٹی نارتھ امریکہ ہے, اس کی پالیسیز ہیں. فار ایسٹ والوں کی پالیسیز ہیں. سو نیز یہ کہ دوسرے ممالک اور دوسرے جو ریجنس ہیں ان کی اکنامک پالیسیز پہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے, بیکاز دے اگین ہیو اے بیئرنگ آن آر اکنامک ایکٹیویٹی. اینڈ لاسٹلی آپ نے دیکھا تھا کہ ذکر ہوا تھا LDC پالیسیز کا. LDC as I said stands for less developed countries. بعض لوگ اسے least developed بھی کہتے ہیں, but it is generally taken to be less developed countries. Now obviously less developed countries are a matter of interest to the developed countries as well as to countries like ours جو کہ developing country ہے. We would like to export things to them. We would like to have raw material brought in from there. اگر ہمیں وہ competitive rates پہ ملتا ہے تو لیس ڈیولپ کنٹریز کی جو پالیسیز ہیں ان پہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. دے آر آلسو پارٹ آف دی اکنامک ویریبل. سو اس کے بعد the next topic that we move on within external assessment is social, cultural, demographic and environmental forces. اب یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی پروڈکٹس ہیں, سروسز ہیں, مارکیٹس ہیں, کسٹمرز ہیں, اور ان کا میجر امپیکٹ ہے سوشل, کلچرل, ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل فورسز کا. تو آئیے اس پہ تھوڑا ذکر ہو جائے. سوشل, کلچرل, ڈیموگرافک, انوائرمنٹل فورسز کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں سوسائٹی کا بھی تعلق ہو گیا, اس میں ہمارے کلچر کا بھی تعلق ہو گیا, کلچرل ویلیوز بھی ہماری چینج ہوتی رہتی ہیں.
سملرلی ہماری ڈیموگرافک چینجز بھی آتی رہتی ہیں، ہماری آبادیاں شفٹ ہو رہی ہیں، لوگ شہروں سے رورل ایریا سے شہروں کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ اگین کچھ لوگ دیکھیے اب شہروں سے واپس دیہاتوں کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں، اینڈ دین آف کورس انوائرمنٹل فورسز بھی ہیں. تو یہ تمام جو فورسز ہیں ان کا ایک میجر امپیکٹ ہے، ایک بڑا اہم افیکٹ ہے، اثر ہے پروڈکٹس کے اوپر، سروسز کے اوپر، مارکیٹس کے اوپر، کسٹمرز کے اوپر. پروڈکٹس کے اوپر دیکھیے کس طرح ہے کہ پروڈکٹس کی پریفرنسز چینج ہوتی ہیں. اگر پاپولیشن شفٹ ہو رہی ہے فرام دا رورل ایریا ٹو دی اربن ایریا تو کچھ انداز، کچھ طرز کے ایسے پروڈکٹس ہوں گے جس پہ سے پریفرنسز ہٹ جائیں گے، کچھ اور دوسرے طرح کے پروڈکٹس ہوں گے جس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. سو ان پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، سو کچھ کی کم ہو جائے گی، کچھ کی بڑھ جائے گی. سملرلی سروسز دیکھیے، اب پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیے کہ سروسز کے حوالے سے کتنا فرق پڑ گیا ہے، ہماری فائنینشیل سروسز میں کتنا فرق آ گیا ہے، کریڈٹ کارڈز کے اس میں دیکھیے کتنا فرق آ گیا ہے. سو سروسز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، آرگنائزیشن جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ان میں بھی خاصا فرق آتا ہے اور امپیکٹ ہوتا ہے سوشل فورسز کا، کلچرل فورسز کا، ڈیموگرافک فورسز کا اور اکنامک فورسز کا. پھر اسی طرح مارکیٹس ہیں. مارکیٹس جیسا ہم نے پیچھے وی ٹاکڈ کہ بھائی مارکیٹ از ناٹ اے پلیس ویئر پیپل گو اینڈ ایکسچینج گڈس. یہ ایک ٹریڈیشنل کانسیپٹ تھا مارکیٹ کے بارے میں، بٹ دی ریئل وے اور دا ریئل ڈیفینیشن فار اے مارکیٹ وڈ بی that it is a collection of people or a collection of organizations or people or persons all having the same or similar needs and values or needs and wants, for example. So اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ پہ، پوری کی پوری مارکیٹس پہ بھی سوشل فورسز کا، کلچرل فورسز کا افیکٹ آئے گا. اگر ہمارے کلچر میں اوور اے پیریڈ آف سم ایئرس کوئی تبدیلی آتی ہے تو آبویسلی مارکیٹس میں بھی اس پہ اثر ہوگا، امپیکٹ ہوگا، اہم میجر امپیکٹ ہوگا. پھر آخر میں کسٹمرز کا ذکر ہے. دیکھیے تو کسٹمرز آبویسلی دے آر اے پارٹ آف سوسائٹی، دے آر این انہیرنٹ پارٹ آف سوسائٹی. کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ کسٹمرز ہی اسٹیبلش کرتے ہیں. کسٹمرز بینگ citizens or denizens of a certain area, obviously cultural values ان کے پریفرنسز کو افیکٹ کریں گے. اسی طرح ڈیموگرافکس، ویدر اٹ از ایج گروپ، کوئی پرٹیکولر ایج گروپ ہے وہ بڑھ رہا ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک طرف تو ہمارا لائف اسپین بہتر ہو رہا ہے، لائف اسپین ہمارا انکریز کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایوریج لائف اسپین بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اہم فینومینا ہے ہمارے ڈیموگرافکس میں، جیسا کہ آپ کو بھی علم ہوگا کہ ینگر جنریشن جو ہے اس کی تعداد دن بدن یا سال بسال بڑھتی چلی جا رہی ہے. دی پرسنٹیج آف ینگ پیپل ان آور پاپولیشن جو پہلے تھی آج اس سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ہے. سو آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ پھر پریفرنسز بھی بڑھتے ہیں. سو کسٹمرز کے اوپر آبویسلی ایک اہم امپیکٹ ہوتا ہے سوشل، کلچرل، ڈیموگرافک اور اکنامک اور انوائرمنٹل فورسز کا. تو آئیے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. آئیے اس سلائیڈ کو اور اس سے اگلی سلائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں ایک طرف تو پاکستان کے حوالے سے ذکر ہے کہ کس طرح سوشل، کلچرل اور ڈیموگرافک فورسز کا فرق ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے علاوہ امریکہ جیسے ملک کا بھی ہم نے موازنہ کیا ہے، ذکر کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے. تو آئیے اس میں اس سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. پاکستان کے حوالے سے دا پاپولیشن از گروئنگ اولڈر، میں نے ابھی اس کا ذکر کیا تھا، اینڈ دین انکریز ہو رہی ہے ینگر پاپولیشن میں، اس کا بھی ابھی ہم نے ذکر کیا تھا. اور پھر دیکھیے کہ ایتھنک بیلنس چینج ہو رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایتھنک بیلنس چینج ہو رہا ہے تو آبویسلی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ، اور اس کو ہم تھوڑا مزید ڈسکس بھی کریں گے ابھی. پھر گیپ بٹوین رچ اینڈ پور یہ وائڈن ہو رہا ہے. سو یہ کچھ
حالات ہیں جو ہم اپنے ملک کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور ان کو ہم پہچان سکتے ہیں، اور obviously اس کے اثرات بھی ہوں گے. اگلی سلائیڈ کو دیکھیے، امریکہ کو، وہاں بھی پاپولیشن بڑھ رہی ہے اولڈر جنریشنز کی، اینڈ دین انکریز ہو رہی ہے ینگر پاپولیشن میں. دن بدن کاکیشن لیس ہو رہے ہیں، لیس کاکیشنز. گیپ بٹوین رچ اینڈ پور is widening. 65 and older will rise to 18.5% of the population by the year 2025. And آج سے مزید کوئی 70-75 سال بعد، یعنی کہ by the year 2075 امریکہ جیسے ملک میں there will be no racial or ethnic majority. ہمارے یہاں we cannot yet anticipate کیا ہوگا، لیکن let's have a few words on this. Let's talk about this a little. So جیسا کہ اس سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک طرف تو ایلڈر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، سلائٹلی بڑھ رہی ہے، بیکاز ہماری صحت کے حوالے سے اور ایوریج لائف سپین کے بڑھنے کے حوالے سے ان کی تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جو ینگر جنریشن ہے اس میں there is a tremendous growth. There's a tremendous growth of young people as a part of the overall population. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا پوائنٹ آپ نے دیکھا تھا کہ ایتھنک بیلنس جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ایتھنک بیلنس کے چینج ہونے سے کیسا فرق پڑتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو شفٹ کرتے ہیں. یہاں پنجاب میں آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں بے شمار لوگ ہیں جو فرنٹیئر سے آ کر ملازمتیں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کے آنے سے obviously there is a change in the ethnic balance. پھر اسی طرح پنجاب کے لوگ کافی تعداد میں کراچی جاتے ہیں، وہ کراچی جا کر اپنے کاروبار اسٹیبلش کرتے ہیں، وہ کراچی جا کر ملازمتیں کرتے ہیں، ان کے جانے سے بھی there is a change. اسی طرح سندھ کے لوگ میں بھی بلوچستان جاتے ہوں گے، بلوچستان کے لوگ فرنٹیئر جاتے ہوں گے. یہ جو چینج، یہ جو موومنٹ ہے، ایتھنک موومنٹ، اس کی وجہ سے ایتھنک بیلنس چینج ہو رہا ہے. پھر آئی ایم شیور آپ کو بھی اس سے واقف آپ ہوں گے کہ اوور دا ایئرز، پچھلے 20-25 سالوں میں آپ دیکھیے کہ دیر از اے ٹریمینڈس movement of people from Afghanistan who came here as refugees. سب کے سب بھی واپس نہیں گئے ہیں، تو obviously ان کے یہاں ہونے کی وجہ سے بھی there is definitely a change in the ethnic balance. And as long as they are here as our guests, they are welcome as our guests, but ethnic balance پھر بھی چینج ہوگا، اور اس سے جو اثرات مرتب ہوں گے ان سے ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر گیپ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور. یس، یہ ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیلی کہ یہ گیپ کلوز ان ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، کم سے کم تر ہوتا چلا جانا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی اٹس ناٹ ہیپننگ ایز یٹ. It will take time, maybe, perhaps. We should be positive about it. But at the moment, situation یہی ہے کہ gap between the rich and the poor is increasing. اور اس گیپ کے انکریز ہونے کی وجہ سے obviously social changes آتی ہیں، cultural changes آتی ہیں، demographic changes آتی ہیں، and environmental changes also do take place. So یہ ایک فرق ہے. اس کے برعکس، جیسا کہ آپ کو دوسری ایک سلائیڈ ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے امریکہ کے حوالے سے، تو امریکہ میں بھی دے آر فیسنگ سملر سچویشنز، بٹ کہیں چینج ہے ہم سے اور کہیں ہمارے جیسے ہی حالات ہیں ان کے. فار ایگزامپل ان کے یہاں بھی دی ایلڈر پاپولیشن از گروئنگ، اور ایلڈر پاپولیشن کی گروتھ کے ساتھ ساتھ ایک ڈیموگرافک شفٹ بھی ہے. پیپل آر موونگ ٹو دی سن بیلٹ. وہاں پہ جو ان کا جنوبی علاقہ ہے، امریکہ کا جو جنوبی علاقہ ہے، وہاں نسبتاً دھوپ زیادہ پائی جاتی ہے،
کلائمیٹ وارمر ہے ایز کمپیئر ٹو دی ناردرن ایریاز آف امریکہ. سو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جیسے جیسے ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد they want to spend the rest of their lives in an area جہاں زیادہ severe cold climates نہ ہوں. So they move to areas like Florida, for example, which is a pet area for people who are retiring, and generally to other southern states. تو اس کی وجہ سے وہاں خاصا فرق آتا ہے. آرگنائزیشنز ہیں وہ اس چیز کو پہچانتی ہیں, اس چیز کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ اپنی اسٹریٹجیز چینج کرتی ہیں, اپنے پروڈکٹس چینج کرتی ہیں. دے آر ٹرائنگ ٹو کیٹر مور اینڈ مور پروڈکٹس اینڈ سروسز فار دی ایلڈرلی پیپل, کیونکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے. سملرلی دیر از اے ڈیکریز ان دی یگر جنریشن, ان دی یگر پیپل. اس کے ساتھ ساتھ جیسا یہاں ہمارے یہاں میں نے ایتھنک بیلنس کی تبدیلی کا ذکر کیا, تو وہاں پہ بھی دیر از اے چینج ان دی ایتھنک بیلنس. وہاں جو کاکیشن پاپولیشن ہے, جو ٹپیکل وائٹ امریکن پاپولیشن ہے, ان میں دن بدن کمی واقع ہوتی جا رہی ہے. اور ایک اندازے کے مطابق کہ اگلے 25 سال میں 20-25 سال میں خاصا فرق آئے گا ان کی ایتھنک بیلنس میں. اور آئندہ 70 سال بعد ان کا خیال یہ ہے, ان کی پروجیکشن یہ ہے کہ کوئی ایتھنک میجورٹی اور مائنورٹی نہیں رہے گی, وہاں برابر ہو جائیں گے, سارے ایک جیسی آبادی ہو جائے گی. سو دیکھیے obviously جب ایسا ہوگا تو there will be a big difference in the way organizations will think, in the way organizations will plan, and in the way organizations will draw up their strategies. So اس سب کا نچوڑ یہ ہوا, اس سب سے ہمیں لیسن یہ ملا کہ اکنامک فورسز کے علاوہ سوشل فورسز ہیں, آپ کے کلچرل فورسز ہیں, آپ کے انوائرمنٹل فورسز ہیں, آپ کے ڈیموگرافک فورسز ہیں. دے آل نیڈ ٹو بی واچڈ اینڈ واچڈ کیئرفلی. یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں اگنور کر دیں یا نظر انداز کر دیں, بیکاز دے آلسو ہیو اے میجر امپیکٹ اینڈ اے بیئرنگ آن آر ایکسٹرنل assessment when we are doing one. آگے دیکھتے ہیں مزید. دیکھیے یہ سلائیڈ اسی حوالے سے ہے, سوشل, کلچرل, ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل فورسز کے حوالے سے. ورلڈ پاپولیشن کو دیکھیے, آج اٹ از مور دین 6 بلین. US population less than 300 million. The Pakistani population اس وقت anywhere between maybe 150 and 160 million. So ساتھ ساتھ اس کے ڈومیسٹک اونلی میں کہتے ہیں that domestic only is a risky strategy. اب پاکستان کے بارے میں بھی دیکھیے, it is the same goes for پاکستان کہ ڈومیسٹک اگر ہم خالی ڈومیسٹک اسٹریٹجی رکھیں تو it is risky. So we need to keep this in mind. سو اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ورلڈ پاپولیشن کے حوالے سے 6 ارب کی پاپولیشن ہے. اب 6 ارب کی پاپولیشن, ایک طرف تو ہم اکثر باتیں کرتے ہیں کہ جی پاپولیشن بہت بڑھتی جا رہی ہے, بڑا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 6 ارب یا 6 بلین کی جو پاپولیشن ہے, یہ ایک ہمیں پوٹینشیل اور ہمیں ایک اپرچونٹی بھی پرووائڈ کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل اور کلچرل اور ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل حوالے سے بھی they can offer us opportunities, and at the same time they can pose a threat also. So we need to be alive to this. We need to be careful about this in making our strategy. اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. US پاپولیشن کی ہم نے بات کی تھی کہ 300 ملین سے کم ہے. ہم نے اپنی پاپولیشن کی بات کی تھی کہ 15 اور 16 کروڑ کے لگ بھگ ہماری اپنی پاپولیشن ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو ٹریمینڈس پوٹینشیل ہے, اس میں اپرچونٹیز اویلیبل ہیں کہ ہم اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن کو بھی ایکسپینڈ کریں اور اس کو ایکسپینڈ کر کے ہم دوسرے مارکیٹس تک لے جائیں, امریکن مارکیٹس تک لے جائیں. امریکنس کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک پروڈکشن کو ایکسپینڈ کر کے
باہر لے کر آئیں، باہر کی دنیا کی طرف وہ ایکسپینڈ کریں. اینڈ فار اس اٹ از این اپرچونٹی اگین. اور آج WTO کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، WTO کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اٹ از possibly getting easier and easier. More and more people can move out into newer markets. تو اسی لیے یہ آخری لائن میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ ڈومیسٹک اونلی کی جو پالیسی ہے یہ کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے. اٹ از رسکی، یہ خطرات سے خالی نہیں ہے. سو ہمیں اپنے ڈومیسٹک ایکسپینشن پہ بھی جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی مسٹ آلسو کیپ ان مائنڈ کہ باہر اور مارکیٹس کو ایکسپلور کرنا، دوسری ریجنز کو ایکسپلور کرنا اور ان کو اپنے دائرہ کار میں لے کر آنا وڈ بی اے گڈ اسٹریٹجی. تو آئیے اس کے بعد آگے کیا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر دیکھیے کہ سوشل، کلچرل، ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل فورسز کے حوالے سے کچھ ریجنل گروپنگز کا ذکر ہم دیکھتے ہیں. آج کل کچھ سال پہلے نیفٹا کا اگریمنٹ ہوا تھا جو بہت پاپولر ہوا، اور US اور میکسیکو اور کینیڈا دے آر پارٹ آف دس، اور اس کی وجہ سے US کی ایکسپورٹس میکسیکو کو انکریز کر گئیں بائی 170%. سملرلی ان دا ایئر 2000 US کے ٹریڈ ڈیفیسٹس بھی ایسے ہی تھے کہ میکسیکو کے ساتھ $25 بلین ڈیفیسٹ تھا. چائنا کے ساتھ، گو کہ چائنا نیفٹا کا حصہ نہیں ہے، لیکن چائنا کے ساتھ $84 بلین کا ڈیفیسٹ تھا امریکہ کا. جاپان کے ساتھ 81 بلین کا تھا. 2001 میں کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ میں اور جنرلی ورلڈ اکانومی میں سم واٹ ایک ریسیشن سی آئی ہے. More than 60,000 people have been laid off only in Mexico، جو کہ امریکہ کے ساتھ ہے، it borders with America. اب یہ سلائیڈ میں نے خاص طور پہ آپ کو دکھائی ہے تاکہ آپ سارک اور دوسرے ریجنز کا بھی ذکر کر سکیں یا ان کا آپ معائنہ کر سکیں، موازنہ کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سارک کے حوالے سے کہ اگر نیفٹا، امریکہ اینڈ کینیڈا اینڈ میکسیکو، یہ نیفٹا کی کا ادارہ اگر قائم کر سکتے ہیں اور اپنے میوچل بینیفٹ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو وائی ناٹ سارک آل. سارک میں کتنے سارے ممالک ہیں، آپ آئی ایم شیور آپ واقف ہوں گے. بنگلہ دیش بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، نیپال بھی ہے، مالدیوز بھی ہیں، سری لنکا بھی ہے، اینڈ پاکستان بھی ہے. کچھ لوگ تو اس کو بڑھانے کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ان ممالک میں رہتے ہوئے بھی اگر اس ریجنل گروپنگ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے سوشل، کلچرل، اکنامک، ڈیموگرافک، انوائرمنٹل فورسز کا اسیسمنٹ کر کے، موازنہ کر کے، وی کین آلویز ریچ a better understanding of our external assessment. پھر آگے دیکھیے اگلی سلائیڈ میں کہ سوشل، کلچرل، ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل فورسز کے حوالے سے 2000 اور 2000 کے بعد، کہ سن 2000 اور سن 2000 کے بعد سی what the trends are. امریکہ جیسے ملک میں آپ دیکھیے کہ ایجوکیٹڈ کنزیومرز کی تعداد بڑھ گئی ہے. پاپولیشن ان کی جو ہے وہ ان کی ایج، ایوریج ایج بڑھتی جا رہی ہے. مائنورٹیز جو ہیں وہ دن بدن زیادہ انفلوئنشیل ہوتی جا رہی ہیں. لوکل رادر دین فیڈرل سولوشنز کا ذکر ہوتا ہے. فکسیشن وتھ یوتھ از ڈیکریزنگ، دن بدن ڈیکریز کر رہی ہیں توجہ جو یوتھ پہ تھی. اس کے بعد ہسپینکس کی تعداد، یہ وہ لوگ ہیں جو اسپینش بولتے ہیں، یوزلی میکسیکو کی طرف سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں یا ساؤتھ امریکہ سے مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کو ہسپینکس کہا جاتا ہے. تو ہسپینکس کی تعداد جو ہے بائی دا ایئر 2021، یعنی آج سے 15 سال 16 سال کے بعد، ان کی تعداد جو ہے مزید 15% بڑھ چکی ہوگی. پھر افریقن امریکن جو ہیں، جن کو ایفرو امریکنز بھی ہم کہتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بھی 14% تک بڑھ چکی ہوگی بائی دا ایئر
2021. تو یہ کچھ ایسے ٹرینڈز ہیں امریکہ کے. ان ٹرینڈ سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ سمپلی اگر آپ ان پہ غور کریں تو سوشل حوالے سے، کلچرل حوالے سے، انوائرمنٹل حوالے سے، ڈیموگرافکس کے حوالے سے یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ بہت بامانی ہیں. اور جتنے بھی کاروباری ادارے ہیں اگر آپ غور کریں گے، خواہ وہ کوئی کاسمیٹک بنانے والی کمپنی ہو، خواہ وہ کوئی فوڈ پروڈکٹس بنانے والی کمپنی ہو، خواہ وہ کوئی ٹورزم کی سروسز پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہو، ایئر لائنز ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب ان ٹرینڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز وضع کرتے ہیں. وہ ان ٹرینڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز بناتی ہیں کہ انہوں نے اگلے 5 سال میں، 10 سال میں کس طرح اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنا ہے. سو دس از وائی ایگزیکٹلی وی نیڈ ٹو کیپ این آئی آن ٹرینڈس. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے ٹرینڈز جو ہیں صرف امریکہ میں ہی آتے ہیں اور امریکہ کا ہی ذکر ہونا چاہیے ہمیشہ. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ یورپ کو دیکھ لیں، اس لیے کہ یورپ ہمارے لیے بہت بڑی منڈی ہے. تو یورپ میں ٹرینڈز کیا ہیں، کیسے ہیں؟ obviously they will have a meaningful impact also for us. And likewise our own country, ہمارے اپنے ملک میں ٹرینڈز کیا ہیں اس کو بھی بہت غور سے دیکھنے، سمجھنے اور اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ زیادہ اہم ہو جاتی ہے یہ بات جب آپ ایکسٹرنل اسیسمنٹ کرتے ہیں. ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں جس طرح امریکنز اپنے ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں، یورپینز اپنے ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ٹرینڈز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل، کلچرل، ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل حوالے سے، ان فورسز کے حوالے سے what are the changes that we are facing and what are the changes that we are likely to face, because all these will have a difference and they will have a bearing on our conditions, and our organizations can either take advantage of them, or our organizations should at least try and make strategies or make their moves or make their policies as such so that the impact, the negative impact of such trends can be reduced. تو یہ تھا ٹرینڈز کے حوالے سے، ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے حوالے سے. پاکستان کے ٹرینڈ کو جب ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی اس سلائیڈ پہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پروونشل rather than فیڈرل سولوشنز. بالکل امریکہ کی طرح وہاں لوکل سولوشنز ہیں، تو یہاں بھی کوئی اتنی تبدیلی، مختلف صورتحال نہیں ہے. دین دا یوتھ آر گیٹنگ مور انڈیپینڈنٹ. یہ اچھی بات بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس سے نہ ڈرنا چاہیے اور نہ کوئی بہت خائف ہونے کی ضرورت ہے. آل دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کیپ این آئی آن دس اینڈ یوز اٹ ایز این ان پٹ. اس کا میں بھی ذکر کروں گا. اسٹڈی چینج ان ایتھنک بیلنس. تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ یہاں بھی خاطر خواہ ایک ہمارے ایتھنک سچویشن میں تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ کچھ ہیں ایسے ٹرینڈز پاکستان میں جو پچھلے 5 سال میں بڑے واضح طور پہ سامنے آئے ہیں. اسی طرح اس کی کنٹینویشن کے طور پہ اگلی سلائیڈ کو بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں بھی مور اینڈ مور ایجوکیٹڈ کنزیومرز سامنے آ رہے ہیں. ایوریج لائف اسپین امریکہ کی طرح یہاں بھی بڑھ رہا ہے. نمبر آف یوتھ از انکریزنگ اینڈ مائنورٹیز ہیو مور سے. سو یہاں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہماری یوتھ میں چینجز ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم minorities are having more and more say. They are asserting themselves in an ever increasing manner. اور minorities کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، we are not only talking of religious minorities, we are not only talking of ethnic minorities. What we are talking mainly جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، that is the women folk. آپ دیکھیے کہ women are having more and more say in our social affairs, in our social matters. They are having more and more of a bearing on our cultural values. اور اسی طرح ڈیموگرافکس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ خواتین دن بدن زیادہ بااثر طریقے سے
انوالو ہوتی جا رہی ہیں ہمارے مین اسٹریم میں. سو اس کا اگین آپ دیکھیں گے کہ ایکسٹرنل اسیسمنٹ پہ خاطر خواہ فرق ہے. اینڈ آئی پریفر ٹو انکلوڈ دس ان دا ٹاپک جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ٹرینڈس فار دا 2000s. اس 21ویں صدی کے جو چینجنگ ٹرینڈس ہیں ہمارے حوالے سے بھی اور باہر بھی، دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک جیسے چینجز آ رہی ہیں اینڈ دے آر امپورٹنٹ چینجز اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ an eye on this. We need to use them as an input into our external assessment. So, social, cultural, demographic and environmental forces پہ بات کرتے ہوئے اس کو اگر ہم آگے بڑھائیں تو ہمیں یہ ایک دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کی ویریبلس پھر ہیں کیا، کون سے ایسے ویریبلس ہیں جن کو ہم ان حوالوں سے، سوشل حوالے سے، کلچرل حوالے سے، ڈیموگرافک اینڈ انوائرمنٹل فورسز کے حوالے سے جن کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو ان میں سے کچھ کو میں نے لسٹ کیا ہے اس سلائیڈ کے اوپر. آپ دیکھیے کہ چائلڈ بیئرنگ ریٹس فار ایگزامپل، دین دا نمبر آف اسپیشل انٹرسٹ گروپ، نمبر آف میرجز، نمبر آف ڈیورسز، نمبر آف برتھس، نمبر آف ڈیتھس، and then immigration as well as emigration patterns. So these are some of the key variables that we need to consider. یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو جو میں نے آپ کو یہ لسٹ سنائی ہے اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. یہ واحد چند ایک یہی نہیں ہے، بلکہ سوشل حوالے سے، کلچرل حوالے سے، ڈیموگرافک حوالے سے there could be many more different variables, and these variables or the types of variables or the number of variables depends. میں ایک آرگنائزیشن کی اسیسمنٹ کرتے وقت دیکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ 8 یا 10 ویریبلس میں پوائنٹ آؤٹ کر سکوں. آپ جب بیٹھیں گے اسی آرگنائزیشن کے اسیسمنٹ کے حوالے سے تو آپ شاید اس سے زیادہ نکال سکیں ویریبلس جو ان سوشل، کلچرل، ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل فورسز کے حوالے سے. کوئی اور صاحب بیٹھیں گے تو وہ شاید کوئی اور تعداد میں نکال لیں گے. یہ ایک اپنے پرسنل پرسیپشن کی بات ہے، ہاؤ وی پرسیو دا سچویشن. تو ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کا ایک جیسا ہی نتیجہ نکلے گا ان کی سوچ کا. تو اسی طرح یہ ایک آرگنائزیشن کے حوالے سے رہا. دوسری آرگنائزیشن کا جب ہم موازنہ کریں گے کسی دوسری انڈسٹری کے حوالے سے تو ویریبلس، سوشل ویریبلس، کلچرل ویریبلس، ڈیموگرافک اور انوائرمنٹل ویریبلس چینج ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی رہیں گے، بیکاز دی انڈسٹری دیٹ وی آر ٹاکنگ آف از ڈفرنٹ. اگر آپ ٹیکسٹائل کے حوالے سے کریں گے تو ایک طرح کے ویریبلس ہوں گے ان سوشل، کلچرل اور ڈیموگرافک حوالے سے، اور اگر آپ ٹیکسٹائل کے علاوہ ہٹ کر لیدر انڈسٹری کی بات کریں گے تو کچھ اور طرح کے یہ ہوں گے. آبویسلی ٹیکسٹائل میں انوائرمنٹل فورسز اور ہیں اور لیدر میں انوائرمنٹل فورسز قطعی اور طرح کے ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیدر کی انڈسٹری کی وجہ سے پولیوشن کے مسائل بہت ہیں. اسی طرح لیدر کے سے ہٹ کے آپ فوڈ انڈسٹری کو جا کر اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ سوشل، کلچرل، ڈیموگرافک جو باتیں یا جو ویریبلز ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کچھ وہی ہوں اور کچھ قطعی مختلف ہو جائیں. سو وی نیڈ ٹو کیپ دس تھنگ ان مائنڈ اسٹوڈنٹس کہ جب بھی آپ موازنہ کریں، جب بھی آپ اسیسمنٹ کریں تو مختلف انڈسٹریز کے حوالے، مختلف انڈسٹریز کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ اسیسمنٹ کے لیے ویریبلس کی لسٹ بنائیں اور ان ویریبلس کو ان پٹس کے طور پہ اسٹڈی کریں اور ان کو ڈالیں ایکسٹرنل اسیسمنٹ میں. پھر اسی کی فردر اور دیکھیے جو میں نے آپ کو پچھلی لسٹ دکھائی تھی. پھر دیر آر لائف ایکسپیکٹنسی ریٹس، پر کیپٹا انکم، ایٹیٹیوڈ ٹورڈس بزنس، ایوریج ڈسپوزیبل انکم، بائنگ ہیبٹس، ethical concerns, attitudes towards saving. So یہ
اسی طرح کے ویریبلز ہیں، لیکن ان کو بھی تھوڑا سا سمجھنے یا ان پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو لائف ایکسپیکٹنسی ریٹس آبویسلی کچھ بہتر ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، اچھی بات ہے. اس کے علاوہ پر کیپٹا انکم، یہ دیکھیے یہ بھی پچھلے دنوں میں اس میں بھی خاطر خواب ایک رائز دیکھنے میں آئی ہے، اینڈ دس از گڈ. ملک کے لیے اچھی ہے، ہمارے لیے انڈیویجولی اچھی ہے بات. یہ ایٹیٹیوڈ ٹورڈز بزنس، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ ایک وقت تھا جب ہر کوئی یہاں پاکستان جیسے ہمارے معاشرے میں ہر کوئی نوکری کرنا چاہتا تھا، سرکاری نوکری کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد ایک وہ وقت بھی آیا کہ سرکاری نوکری کی طرف سے لوگوں کا دھیان ہٹ گیا اور پرائیویٹ جابز کی طرف، پرائیویٹ انڈسٹری کی طرف لوگ کافی تعداد میں راغب ہو گئے. Now this was a changing pattern. So attitude towards business اس کا obviously ultimately affect organizations پہ ہوگا. Organizations, whether they are business organizations or whether they are not-for-profit organizations or whether they are non-governmental NGOs ہوں، کوئی بھی ہوں، بٹ ان پہ اس کا افیکٹ لازمی ہوگا. اینڈ then all organizations need to consider this when they are talking about external assessments. پھر ایوریج ڈسپوزیبل انکم کا ذکر ہے. ایوریج ڈسپوزیبل انکم، میں نے پیچھے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ یہ وہ انکم ہے جو اپنی اہم ضروریات پوری کرنے کے بعد ہمارے پاس بچتی ہے. یہ ہے ایوریج ڈسپوزیبل انکم. اور یہ وہ انکم ہے یا بچی ہوئی انکم ہے بیسک ضروریات کے بعد، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں مزید چیزیں خریدنے کے لیے. اور یہ وہ پیسے ہیں جس کے لیے بہت ساری کمپنیاں کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ پیسے ان کے پاس جائیں، ان کے آرگنائزیشن کے انکم میں وہ جائیں یا ان کے ریونیوز میں یہاں سے پیسے جائیں. دین ان ڈسپوزیبل انکم پہ بیس کرتے ہوئے اور ان باقی چیزوں پہ بیس کرتے ہوئے بائنگ ہیبٹس بھی چینج ہوتی ہیں. بائنگ ہیبٹس چینج اوور اے پیریڈ آف ٹائم. یو سی، ایک وقت تھا when people here would buy books, they would read books. آج دیکھیے کہ اچھی بات نہیں ہے، میں قطعی ذاتی طور پہ اس سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن صورتحال یہی ہے، آن گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ آج ہماری ریڈنگ ہیبٹس بہت کم ہو گئی ہیں. کچھ ٹی وی نے آ کر کم کر دیں، کچھ وی سی آر نے، ویڈیو نے آ کر کم کر دیں، کچھ اس کے بعد اب مزید اور پریفرنسز آ گئے ہیں. Our younger generations and even the older people have less and less time for reading. تو ہماری ریڈنگ ہیبٹس کم ہو گئی ہیں. تو obviously جب ریڈنگ ہیبٹس کم ہو گئی ہیں تو کتابوں کی خرید و فروخت بھی کم ہو گئی ہے. So the publishing industry or the industry which is involved, or people who are involved in books and selling books and publishing books, obviously ان کو فرق پڑا ہوگا. So buying habits, this is just to give you one example. بائنگ ہیبٹس جو ہیں یہ بھی ایک اہم ویریبل ہیں جس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت. پھر ایتھیکل کنسرن، ایتھیکل کنسرنس میں whether a certain action is ethical or not, whether a certain business policy is ethical or not, whether a certain strategy should be adopted on ethical grounds or whether it should be put away and shunned from on ethical grounds. So ethical concerns کا بھی اہم تعلق ہے. And most important اس سلائڈ کے حوالے سے سیونگ، سیونگس کی طرف ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. How do we look at savings? آپ کو بھی پتا ہوگا، مجھے بھی پتا ہے کہ من حیث القوم as a nation we do not have much of a saving habit. اس کے برعکس جو ہمارے جاپانی بھائی ہیں وہ سیونگ کو بالکل ریلیجسلی لیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی ہو جائے ہم نے اپنے آمدن کا تیسرا حصہ تو لازمی سیو کرنا ہے. خواہ بھوکے رہیں،
خواہ آسائش کی چیزیں نہ ہوں، خواہ اور دیگر چیزوں کی خرید و فروخت میں کمی واقع ہوتی ہو جائے، لیکن اپنی آمدن کا 1/3 حصہ ہم نے لازمی بچانا ہے، سیو کرنا ہے. تو یہ ان کا یہ ہے. ہمارا اس سے کچھ برعکس ہے، ہماری سیونگ کی عادت اتنی نہیں ہے. So یہ attitude towards saving is also a key variable if we try to understand its importance in the overall scheme of things. اور ایکسٹرنل اسیسمنٹ کے حوالے سے تو یہ لازم ہے، بالکل امپورٹنٹ ہے کہ سیونگ اور سیونگ کی طرف ہماری جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو رویہ ہے سیونگ سے متعلق، اس کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے، اس پہ نگاہ رکھنی چاہیے جب ہم ایکسٹرنل اسیسمنٹ کرتے ہوں. اوکے، اب دیکھیے ایک اور سلائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں کی ویریبلس کے حوالے سے ہی. ریشل ایکوالٹی ہے، ایوریج لیول آف ایجوکیشن ہے، گورنمنٹ ریگولیشن ہے، ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کسٹمر سروس ہے، ایٹیٹیوڈ ٹورڈ پروڈکٹ کوالٹی ہے، انرجی کنزرویشن ہے، اور سوشل رسپانسبلٹی ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو ریشل ایکوالٹی، یس آپ یہاں ہی دیکھ لیں، ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ مختلف قومیں آباد ہیں، اور ہمیشہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ مختلف قوموں میں ایک ہارمنی اور ریشل ایکوالٹی برقرار رہنی چاہیے. سو یہ ہے کہ نہیں ہے، آرگنائزیشنز ایسی پالیسیز بنا رہی ہیں کہ نہیں بنا رہی جو اس کو ڈسٹرب نہ کریں ریشل ایکوالٹی کو. دس از امپورٹنٹ ایز اے ویریبل. پھر لیول آف ایجوکیشن، یہ آبویسلی اس پہ کوئی اتنی زیادہ ایکسپلینیشن کی آئی ایم شیور ضرورت نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈ دس کہ لیول آف ایجوکیشن ڈز ہیو اے بیئرنگ آن دی سچویشن آف آرگنائزیشنز آلسو. اینڈ دین گورنمنٹ کی ریگولیشنز ہیں، گورنمنٹ کی ریگولیشنز چینج ہوتی رہتی ہیں، مزید نئی ریگولیشنز آتی رہتی ہیں، اینڈ دے ہیو ٹو بی کنسیڈرڈ ایز این امپورٹنٹ ویریبل. پھر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کسٹمر سروس. اب یہ دیکھیے کسٹمر سروس کا لفظ ایک ایسا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے آرگنائزیشنز اس پہ بالکل قطعی کوئی توجہ نہیں دیتے تھے، اور اس سے کوئی انہیں اتنا دھیان نہیں تھا اس کے اوپر، کسٹمر سروس پہ. یہ کچھ سالوں کی بات ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ سڈنلی کسٹمر سروس کا ذکر ہونے لگ گیا، اور آج دیکھیے کہ ہر اچھے ادارے میں کسٹمر سروس کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہے. کسٹمر سروس پہ بڑی توجہ دی جاتی ہے، اور لوگ بھی اب کسٹمر سروس کو کنسیڈر کرتے ہیں. جب کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یا آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی اس سے خریدیں یا یہ چیز خریدیں، ان کی کسٹمر سروس کیسی ہے، ان کی کسٹمر سروس کیسی ہے. تو ٹریڈ آف جو ہے وہ مزید اور چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن کسٹمر سروس از این امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ دے کیپ ان مائنڈ. پھر پروڈکٹ کوالٹی. پروڈکٹ کوالٹی دن بدن آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، گامزن ہے، تو اس طرح ساتھ ساتھ پروڈکٹ کوالٹی کے اوپر بھی لوگوں کا دھیان بڑھتا جا رہا ہے. پروڈکٹ کوالٹی از بیکمنگ مور اینڈ مور امپورٹنٹ. اینڈ دین انرجی کنزرویشن. اب پاور فیلیئرز ہوتے ہیں، انرجی شارٹیجز ہوتی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وی نیڈ ٹو کنزرو انرجی، ویدر اٹ از ان ہمارے فارسٹس ہیں، ہماری ٹمبر ہے، ہماری لکڑی ہے، ہمارا پانی ہے، ہماری آئل اور گیس ہے، جو بھی انرجی سورسز ہیں. وی آر مور اینڈ مور کنسرن ٹوڈے اباؤٹ انرجی کنزرویشن. اور انرجی کنزرویشن کے ساتھ ساتھ سوشل رسپانسبلٹی. ابھی میں نے لکڑی کا، ٹمبر کا ذکر کیا تھا، تو یہ ایک اہم سوشل رسپانسبلٹی ہے. آپ دیکھیے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، بہت پرانی بات نہیں ہے، میں جب بچہ تھا، ایز آئی سیڈ بہت پرانی بات نہیں ہے، لیکن پہاڑوں پہ جاتے تھے تو پورے کے پورے پہاڑ سبز ہوتے تھے، گھنے درخت اور جنگلات ہوتے تھے ان پہ. انہی علاقوں میں آج میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہوں
میں دیکھتا ہوں کہ وہ پہاڑ بالکل ننگے ہو گئے ہیں، درخت کاٹ دیے گئے ہیں، بے درگ ان کی کٹائی کی وجہ سے آج کلائمیٹک چینجز آ گئی ہیں یہاں، اور اگر ہم نے اس پہ دھیان نہیں دیا تو آگے مزید ہوں گی. سو یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے. آرگنائزیشنز ہیو اے رسپانسبلٹی، وی ایز پیپل ہیو اے رسپانسبلٹی ٹورڈ سوسائٹی. یہ میں نے پیچھے گڈ کارپوریٹ سٹیزن شپ کا بھی ذکر کیا تھا، تو یہ اسی حوالے سے ہے. اینڈ آئی ایم سوری اسٹوڈنٹس، میں وقتاً فوقتاً یہ کرتا رہتا ہوں اور یہ کرتا رہوں گا، اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس کا آپس میں ذکر کریں، اپنے گھروں میں، اپنے دوستوں میں اس کا ذکر کریں. اینڈ وین یو آر اسٹڈنگ دس، ڈو کیپ دس ان مائنڈ کہ سوشل ریسپانسبلٹی از این اسینشیل پارٹ. سو یہاں آج اس کی ویریبلس کی سلائڈ پہ ہم ختم کرتے ہیں. کچھ مزید بھی کی ویریبلز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تو اگلے سیشن میں میں پھر وہیں سے سٹارٹ کروں گا. یہ سلائیڈ آپ کو پھر ایک بار دکھا دوں گا اور یہاں سے پھر ہم آگے چلیں گے. اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو وتھ اے کنٹینویشن آف دی ایکسٹرنل اسیسمنٹ which is a part of chapter 3 as you know. So students, آج اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.